السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایک بار پھر میں آپ سب کو آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ویلکم کہتی ہوں۔ آج سے 11,000 سال پہلے زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا اور اسی طوفان میں ایک بڑا شہر پوری طرح سے ڈوب گیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شہر بہت خوبصورت تھا اور اس میں بڑی بڑی بلڈنگز تھیں۔ اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے پاس دنیا کی بہت زیادہ سہولیات تھیں، اسی لیے وہ اس بات پر غرور بھی کرتے تھے۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ شہر راتوں رات ہی ایک طوفان کی زد میں آ گیا اور پوری طرح پانی میں ڈوب گیا۔ اس شہر کو آج اٹلانٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نام آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا، تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ مزید آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے اور اس سے آپ کے نالج میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی قدیم یونان کے ایک فلاسفر پلیٹو نے آج سے 2000 سال پہلے لکھی تھی۔ پلیٹو کے مطابق یہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ ان کے پاس سپر نیچرل پاورز ہوا کرتی تھی۔ یہ شہر سونے جیسے قیمتی قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ پرآسائش اور خود پرست زندگی گزار رہے تھے اور یہ عیاشیوں میں بہت آگے تھے۔ وہ اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتے تھے اور شاید یہی وجہ تھی کہ ان پر یہ عذاب آیا۔ ویسے تو یہ پلیٹو کی لکھی گئی ایک کہانی ہے، لیکن آج یہ ایک بہت بڑی مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شہر آج بھی دنیا کے کسی حصے میں ڈوبا ہوا ہے۔ لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر یہ شہر کہاں موجود تھا اور اتنی بڑی سویلائزیشن یکلخت دنیا کے نقشے سے کیسے غائب ہو گئی، اور اس شہر کے پاس ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے سائنسدان کئی سالوں سے سمندر کے کئی حصوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک حصہ جاپان کے ایک جزیرے کے پاس موجود ہے جسے یوناگونی کہتے ہیں۔ یہاں موجود سمندری پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ یہاں کئی سمندری طوفان بھی آتے رہتے ہیں۔ یہاں بہت بڑی تعداد میں شارکس بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے انسانوں کا یہاں جانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جگہ انسانوں سے بہت زیادہ دیر تک چھپی رہی۔ لیکن ایک ڈائیور جس کا نام کیچارو آرٹیکی ہے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سمندر کے اس حصے میں ڈائیونگ کی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب میں پانی میں گیا تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب سٹرکچر دیکھا۔ پہلے تو اسے صرف یہ ایک پتھر سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن غور سے دیکھنے پر یہ سٹرکچر سیڑھیوں جیسی لک پیش کر رہا تھا۔ ایسی سیڑھیاں جو قدرتی نہیں بلکہ انسانوں کی بنائی ہوئی تھیں، کیونکہ اگر یہ ایک قدرتی پہاڑ ہوتا تو اس پر یہ سیڑھیاں موجود نہ ہوتی۔ اس لیے یہ بات تو طے ہو گئی کہ اس جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسی مسٹری ضرور ہے جسے ایکسپلور کرنا ابھی باقی ہے۔ اس لیے اس مسٹری کو سولو کرنے کے لیے وہ ڈائیور مزید آگے بڑھا تو اس نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے وہاں ایک ایسی چیز دیکھی جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں پہاڑی سٹرکچر تقریباً 6 فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے اور اسے بہت طریقے سے تراشا گیا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 8 منزلہ بلڈنگ کے برابر تھی۔ اس عجیب و غریب سٹرکچر کی پوری لمبائی تک سیڑھیاں ہی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ سٹرکچر قدرتی نہیں ہے بلکہ انسانوں کا بنایا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ چیز ہے کیا؟ جب اس کے بارے میں سائنسدانوں کو علم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ڈائیونگ کے ذریعے یہ مسٹری سولو کرنا تو آسان نہیں ہوگا، اس لیے انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے کا سوچا۔ اسی لیے باہمی مشاورت سے جدید سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو سمندر کی گہرائی میں موجود سٹرکچرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب اس کو پانی کے اندر سیٹ کیا جاتا ہے تو یہ خاص قسم کی ساؤنڈ ویوز پیدا کرتی ہے جو گہرائی میں موجود سٹرکچرز سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے، اور پھر ان ویوز کا ایک کمپیوٹرائزڈ گراف بنا لیا جاتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سٹرکچر کی شیپ کیا ہے اور اس کا سائز کیا ہے۔ اب سونار سکیننگ ٹیم نے سمندر کے اس حصے کو اچھی طرح سکین کرنا شروع کر دیا اور اس کا ایک 3D ماڈل بنا لیا گیا
جس سے ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی۔ اصل میں یہ اسٹرکچر ایک شاندار محل تھا جو کہ ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، اور مختلف ملکوں سے ایکسپرٹ ڈائیورز اور سائنٹسٹ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے سمندر کے اس حصے کا رخ کر رہے تھے۔ تبھی سائنسدانوں کو کچھ ایسے ثبوت ملے جن سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ہزاروں سال پہلے یہاں انسان ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ ہزاروں سال پہلے بھی بہت زیادہ ایڈوانس زندگی گزار رہے تھے، اور یہ خاص اسٹرکچر وہاں کے لوگوں کا محل ہوا کرتا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ کیا یہ وہی شہر ہے جس کا ذکر پلیٹو نے 2000 سال پہلے اپنی کتاب میں کیا تھا، کیونکہ اس انڈر گراؤنڈ سٹی اور پلیٹو کی بیان کردہ سٹی میں کافی چیزیں ایک جیسی تھیں۔ اب ناظرین، اس سوال کے جواب میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ پلیٹو کا بیان کردہ شہر ہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ابھی تک اگر آپ نے آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔